السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ SLO 2.3 کے اوپر ہے۔ اس میں ہم نے یہ اسٹڈی کرنی ہے کہ کچھ ٹرمز ہوتی ہیں جو کہ موشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ ان میں ڈسٹینس آتا ہے، ڈسپلیسمنٹ آتا ہے، سپیڈ آتی ہے اور ویلاسٹی اور ایکسلریشن آتا ہے۔ اس کو اسٹڈی کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ پوزیشن کسے کہتے ہیں۔ جب ہم ایک پلیس سے یعنی کہ لوکیشن چینج کرتے ہیں کسی پلیس سے یا کسی پوائنٹ کی کسی دوسرے پوائنٹ کے ساتھ ود رسپیکٹ ٹو ادر پوائنٹ، اس کو ریفرنس پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ آپ کا اوریجن بھی کہلاتا ہے۔ ایک اوریجن کے لحاظ سے جب آپ پوزیشن چینج کرتے ہیں، ایک جگہ لوکیشن چینج کرتے ہیں ایک جگہ دوسرے جاتے ہیں تو وہ پوزیشن کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اسکول آتے ہیں گھر سے، تو گھر آپ کا اوریجن ہے، وہاں سے آپ اسکول آئے ہیں لیکن واپس آپ نے گھر میں ہی جانا ہے۔ تو اس طرح سے یہ میں نے پکچر کے ذریعے سے بتایا ہوا ہے کہ ہوم سے آپ اسکول آتے ہیں تو ہوم جو سا ہے وہ آپ کا اوریجن ہے، اور اسکول جو سا ہے آپ کا جہاں پہ آپ نے موو کر کے جانا تھا وہ پوائنٹ ہے۔ تو اس طرح سے لوکیشن کسی بھی پلیس کی یا پوائنٹ کی دوسرے پوائنٹ کے لحاظ سے اوریجن کے لحاظ سے دیکھی جائے تو وہ پوزیشن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ آتا ہے ڈسٹینس۔ ہم ایک تصویر دیکھتے ہیں، یہ تصویر بنائی ہوئی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پوائنٹ اے ہے اور ایک پوائنٹ بی ہے۔ اس پہ دو راستے ہیں جس سے ہم موو کر کے جا سکتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اے پوائنٹ سے اس طرح سے موو کرتے ہوئے لمبے راستے سے جائیں، اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اے سے سیدھا بی کی طرف چلے جائیں۔ تو ہم جب لمبے راستے سے جاتے ہیں تو وہ لینگتھ ہو جاتی ہے کسی بھی پاتھ کی، لانگسٹ ڈسٹینس ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم شارٹیسٹ ڈسٹینس سے جاتے ہیں، شارٹیسٹ پاس سے جاتے ہیں، تو وہ ہمارا جو سا ہے وہ کم سے کم ٹائم لے گا، کم سے کم وقت لے گا۔ تو اس طرح سے جو لانگسٹ پاتھ ہوتا ہے یا کوئی لینگتھ ہوتی ہے کسی پاتھ کی دو پوائنٹس کے درمیان میں، اس کو ہم ڈسٹینس کہتے ہیں، اور اس کو ہم ایس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور اس کا یونٹ جو سا ہوتا ہے وہ میٹر ہوتا ہے۔ یہ ایک اسکیلر کوانٹٹی ہوتی ہے، یعنی اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آ جائیں جی ڈسپلیسمنٹ پہ۔ ہم ڈسپلیسمنٹ پہ آتے ہیں تو میں نے بتایا تھا شارٹیسٹ ڈسٹینس جو سا ہوگا، کم سے کم ڈسٹینس جو ہوگا دو پوائنٹس کے درمیان میں، وہ ہمارا ڈسپلیسمنٹ کہلائے گا۔ اور ڈسپلیسمنٹ کو ہم ڈی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر لائن لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہوتی ہے، یعنی اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے، اور اس کا یونٹ بھی میٹر ہوتا ہے۔ اب جب ہم ڈسٹینس کور کرتے ہیں، کوئی لانگسٹ پاتھ یا لانگ پاتھ، لینگتھ کسی پاتھ کی کور کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ٹائم بھی لگتا ہے۔ اگر اس ٹائم کو، اس ڈسٹینس کو ٹائم پہ ڈیوائڈ کر دیں تو وہ ہمارے پاس سپیڈ آ جاتی ہے۔ ڈسٹینس کورڈ ان یونٹ ٹائم، تو یہ سپیڈ کہلائے گا۔ سپیڈ جو سا ہے اس کا فارمولا ہو جائے گا ڈسٹینس اوور ٹائم۔ سپیڈ کو ہم وی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں، وی سے، اور ڈسٹینس کو ایس سے، اور ٹائم کو ٹی سے۔ اب ڈسٹینس کا یونٹ جو سا ہوتا ہے میٹر ہوتا ہے، اور ٹائم کا یونٹ سیکنڈ ہوتا ہے، تو میٹر پر سیکنڈ یا میٹر سیکنڈ مائنس ون اس کا یونٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم ڈسپلیسمنٹ کی ویلاسٹی کی بات کریں، اور سپیڈ ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے، یہ میں بتا چکا ہوں پہلے۔ اسی طرح سے ویلاسٹی کو اگر ہم دیکھیں تو ویلاسٹی ریٹ آف ڈسپلیسمنٹ آف اے باڈی، جیسے ہی کہیں پہ ریٹ کا لفظ آ جائے گا، RATE ریٹ، تو آپ نے فوراً سمجھ جانا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں۔ تو ریٹ آف ڈسپلیسمنٹ آف اے باڈی کا مطلب یہ ہے کہ ڈسپلیسمنٹ کو ٹائم پہ ڈیوائڈ کر دیں گے تو وہ آپ کو ویلاسٹی بن جائے گی۔ تو ویلاسٹی کا فارمولا ہو جائے گا ڈسپلیسمنٹ اوور ٹائم، اور ڈسپلیسمنٹ ویلاسٹی کو بھی ہم وی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک لائن لگا دیتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ویکٹر کوانٹٹی ہے، یعنی ویلاسٹی ویکٹر کوانٹٹی ہو جائے گی، اور یہ ڈیفرینشیٹ ہو جائے گی سپیڈ سے کہ سپیڈ ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے۔ اور جو سا آپ کا ڈسپلیسمنٹ ہے وہ بھی ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے، اور ڈیوائڈ بائی ٹائم کر دیں گے آپ، تو ڈسپلیسمنٹ کا یونٹ میٹر ہوتا ہے، ٹائم کا یونٹ سیکنڈ ہوتا ہے، اس کا یونٹ بھی میٹر پر سیکنڈ یا میٹر سیکنڈ مائنس ون ہوگا، اس کا یونٹ سیم ہوتا ہے ڈسٹینس کا اور ڈسپلیسمنٹ کا، سپیڈ کا اور ویلاسٹی کا۔ اس کے بعد آتا ہے جی کہ اگر ایکول ڈسٹینس یا ایکول ڈسپلیسمنٹ ایکول انٹرول آف ٹائم میں کور ہو تو اس کو کہتے ہیں یونیفارم سپیڈ یا یونیفارم ویلاسٹی۔ مثال کے طور پہ 1 منٹ میں 1 میٹر کا فاصلہ طے ہو رہا ہے، اگلے منٹ میں بھی 1 میٹر کا فاصلہ طے ہو رہا ہے،
تو جو ہمارے پاس ڈسٹینس اوور ٹائم کے لحاظ سے ہم کریں گے اس کو جب، تو ہمارے پاس یونیفارم سپیڈ ہو جائے گا، اور اگر ہم ڈسپلیسمنٹ اوور ٹائم کے لحاظ سے کریں گے تو ہمارے پاس یہ ویلاسٹی آ جائے گی، یونیفارم ویلاسٹی آ جائے گی۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ آتا ہے ایکسلریشن، لیکن ایکسلریشن سمجھانے سے پہلے میں یہ سمجھا دوں کہ دو قسم کی ویلاسٹیز ہمارے پاس ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں انیشیل ویلاسٹی وی آئی، اور ایک ویلاسٹی ہوتی ہے فائنل ویلاسٹی وی ایف۔ تو یہ دو ویلاسٹیز جو سی ہوتی ہیں ہمارے پاس ہوتی ہیں جب ہم کوئی کار موو کرنا شروع کرتی ہے شروع میں، تو انیشیل ویلاسٹی بیس ویلاسٹی ہوگی یعنی شروع کی ویلاسٹی، فائنل ویلاسٹی آخری ویلاسٹی کو کہتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ایک اف کار سٹارٹس فرام ریسٹ، جیسے ہی ریسٹ کا لفظ آ جائے گا تو آپ کی وی آئی زیرو ہو جائے گی اور وی ایف میکسیمم ہو جائے گی، یعنی کہ ریسٹ کا لفظ بتائے گا کہ انیشیل ویلاسٹی زیرو ہے اور فائنل ویلاسٹی میکسیمم ہے۔ پھر جب ہم بریکس اپلائی کر دیتے ہیں تو وی آئی میکسیمم ہو جاتی ہے، وی ایف زیرو ہو جاتی ہے، اس کا مطلب الٹ ہو جائے گا، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ کار سٹارٹ ہوئی ہے ریسٹ سے تو وی آئی زیرو ہوگی، وی ایف میکسیمم ہوگی، لیکن جب ہم بریکس اپلائی کر دیتے ہیں تو وی آئی میکسیمم ہو جاتی ہے، وی ایف زیرو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اب ہم ایکسلریشن پہ آ جاتے ہیں کہ ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی آف اے باڈی از کالڈ ایکسلریشن۔ یہاں پہ بھی ریٹ کا لفظ آ گیا، اس کا مطلب ٹائم پہ ڈیوائڈ ہوگا۔ یہ چینج آف ویلاسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے بڑی ویلاسٹی سے بڑی ویلیو جو ویلاسٹی کی ہے اس میں سے چھوٹی ویلیو ویلاسٹی کی مائنس کرنی ہے۔ تو جب کار سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں وی ایف بڑا ہوتا ہے اور وی آئی چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے چینج ان ویلاسٹی اوور ٹائم جو سا ہے، یہ اس کا جو سا فارمولہ ہے، چینج ان ویلاسٹی کی جگہ پہ ہمارے پاس آ جائے گا وی ایف مائنس وی آئی اوور ٹی، اور وی ایف مائنس وی آئی جو سا ہے یعنی ویلاسٹی کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ میٹر پر سیکنڈ ہوتا ہے، اور ٹائم کا یونٹ جو سیکنڈ ہوتا ہے، دونوں سیکنڈ آپس میں مل کے میٹر پر سیکنڈ ہو جائے گا، یعنی میٹر سیکنڈ مائنس 2۔ تو جو ایکسلریشن کا یونٹ ہوگا وہ میٹر سیکنڈ مائنس 2 ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ اگر ایک کار جو سی ہے بریکس اپلائی کرنے کے بعد سٹاپ ہوتی ہے یا سٹاپ ہونے کی کوشش کرتی ہے، تو جیسے ہی وہ سٹاپ ہونے کی کوشش کر رہی ہوگی تو ہمارا جو ایکسلریشن ہے وہ اس لیے نیگیٹو ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ وی ایف کی جو سی ویلیو ہے یہ زیرو ہو جائے گی اور وی آئی کی ویلیو میکسیمم ہو جائے گی، تو یہاں پہ نیگیٹو کا سائن آ جائے گا، اس لیے جو ایکسلریشن ہوگا وہ آپ کے پاس نیگیٹو ایکسلریشن ہوگا یا ریٹارڈیشن ہوگا یا ڈیسلریشن ہوگا۔ یہ تین ٹرمز اس کے لیے یوز کی جاتی ہیں، نیگیٹو ایکسلریشن، ریٹارڈیشن اور ڈیسلریشن۔ تو اس طرح سے یہ جب بریک اپلائی کرتے ہیں تو ایکسلریشن نیگیٹو سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایکول چینجز ہو رہی ہیں ویلاسٹی میں ایکول انٹرول آف ٹائم میں، تو اس ایکسلریشن کو ہم یونیفارم کہیں گے، اس ایکسلریشن کو ہم یونیفارم کہیں گے۔ اب آپ جو ڈسپلیسمنٹ اور ڈسٹنس ہے اس میں، اور سپیڈ اور ویلاسٹی ہے اس میں، آپ اس میں ڈفرینشیٹ لکھ سکتے ہیں، ڈفرینس ان کا کر سکتے ہیں۔ جیسا ڈسٹنس ہے یہ ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے، ڈسپلیسمنٹ ویکٹر کوانٹٹی ہے۔ ڈسٹنس کا جو سا ہے آپ ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں، ڈسپلیسمنٹ کی ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں۔ ڈسٹنس کا پاتھ لانگ ہوتا ہے، ڈسپلیسمنٹ کا پاتھ شارٹ ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ ان کے فارمولے بھی لکھ سکتے ہیں ڈسٹنس کے۔ ڈسٹنس کا فارمولہ جو ہم نے لکھا تھا وہ لکھا تھا ایس اوور ٹی، اور ڈسپلیسمنٹ کا جو سا لکھا تھا ڈسٹنس کا فارمولہ جو سا ہے وہ کوئی نہیں ہوتا، ڈسٹنس کا فارمولہ نہیں کہہ سکتے آپ، اس کا ایبریویشن کہہ سکتے ہیں کہ ایس لکھا تھا ہم نے ڈسٹنس کو، اور جو سا ڈسپلیسمنٹ تھا اس کو ڈی لکھا تھا۔ تو اس طرح سے اس میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، اور جو سپیڈ اور ویلاسٹی ہے اس میں بھی ڈفرینشیٹ ہو سکتا ہے۔ سپیڈ جو سی ہے ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے، ویلاسٹی ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے۔ سپیڈ جو سا ہے اس کا فارمولہ جو سا ہے ہم نے لکھا تھا ایس اوور ٹی، اور ویلاسٹی کا لکھا تھا ڈی اوور ٹی۔ اس کے بعد ان دونوں کے یونٹ سیم ہوتے ہیں اس لیے اس کا نہیں لکھ سکتے آپ۔ اس کے بعد یہ لکھ سکتے ہیں کہ جو سا سپیڈ ہے وہ ڈسٹنس اوور ٹائم ہے، اور جو سا ویلاسٹی ہے وہ ڈسپلیسمنٹ اوور ٹائم ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھ سکتے ہیں اس کا۔ اور اس طرح سے یہ آپ ان کے درمیان میں ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ اور سپیڈ اور ویلاسٹی کے درمیان میں فرق لکھ سکتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے کہ ہم نے ڈسٹنس، ڈسپلیسمنٹ، سپیڈ، ویلاسٹی اور ایکسلریشن کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتایا، اور اس کے بارے میں اچھے طریقے سے ہم نے پڑھا۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ بیسٹ آف لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔